للذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال الله تبارك وتعالى في شأن نبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد ابراہیم سعیدی صاحب اور فاضل محتشم مولانا اعجاز احمد صاحب اور دیگر معززین طلباء کے بزرگ والدین اہل علاقہ جو اس وقت اس تقریب سعید میں موجود ہیں، آپ سب اور عزیز طلباء، آپ سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ادارہ تعلیم الاسلام میرا خیال ہے کہ 20 سال سے تو زیادہ عرصہ ہو گیا، ہاں 23 سال۔ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کل کی بات ہے کہ مولانا محمد ابراہیم صاحب نے ایک مختصر قطع اراضی حاصل کیا اس علاقے میں، اور یہاں اپنی تعلیم کے آخری عرصے میں شب باشی فرمایا کرتے تھے۔ آگے شائع گھر پہ ان کا سفر ہوتا تھا اور معمولات سے فراغت حاصل کر کے رات یہاں آ کے گزارتے تھے اور پھر انہیں فرما چڑھایا۔ اور آج یہ دن دیکھنے کو میسر ہے کہ ماشاءاللہ درس نظامی کی کلاس جو ہے وہ یہاں شروع کی جا رہی ہے، اور یہ علامہ صاحب کے لیے تو بہت بہت مبارک کا باعث۔ یہ طلباء بھی اور اہل علاقہ بھی اور عموماً اہل سنت کے لیے بہت مبارک اس لیے ہے کہ مولانا مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بچوں کو ہار پہنا دیں، تو میں نے ان سے عرض کی کہ ہاں ان کو ہار پہنائیں، اس لیے کہ ہم جب اپنی مادر علمی جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم کی تاریخ پڑھتے ہیں، آپ بڑے میری طرف مت ہوتے ہیں، تو جب تاریخ پڑھتے ہیں جامعہ انوار العلوم کی، تو جو ہمارے ادارے میں پہلی کلاس میں پڑھنے والے ہمارے بعض اساتذہ کے بھی اساتذہ حضرات تھے، تو ان کا ذکر بہرحال آتا ہے۔ انوار العلوم نے اپنی زندگی کی جتنی بہاریں دیکھ لی، تقریباً لگ بھگ 80 کے قریب، تو اس سب میں وہ لوگ ضرور آئیں گے، یہ ہمیں ان کے نام بھی یاد ہیں: مولانا خورشید احمد فیضی صاحب، مولانا محمد جعفر توسوی صاحب، مولانا محمد صدیق صاحب اور اس طرح کے حضرات۔ تو آپ حضرات کی بہت بڑی ذمہ داری ہوگی کہ آپ سے اس ادارے میں درس نظامی کا آغاز ہو رہا ہے، تو آپ پر جس طرح ایک طالب علم کی حیثیت سے ذمہ داری ہوگی، اس کلاس کے آغاز میں آپ کے پڑھنے کی وجہ سے ایک اسپیشل ذمہ داری بھی ہوگی۔ آپ کو بہت محنت سے، بڑی جانفشانی سے، بڑی محبت سے، نہایت اخلاص سے تعلیم حاصل کرنا ہوگی، اور ظاہر ہے کہ یہ ادارہ جو ہے ابھی تو ابتدائی مراحل میں ہے۔ یہ برطانوی ترجمے تنظیم سے اس کا انسداد کس ترجمے ہے، اور جلدی کر لیں، اپلائی کریں، ان کو درخواست دیں، اپنی جو آپ کا سیٹ اپ ہے میٹنگ وغیرہ کر کے جو رجسٹریشن ہو اس میں، تو اپنے پیڈ پر ان کو لکھیں کہ ہم نے درس نظامی کا آغاز کیا ہے، تو ہمارے ادارے کو پروموٹ کیا جائے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اپنی
ضرورت اور اس کے تحت آج کل تو فیسیں بھی ٹھیک ٹھاک ہو گئی. تو اگر تحتانی درجے میں آپ اس کا الحاق کرائیں گے تو پھر متوسطہ اور عامہ تک بچے یہاں سے امتحان دے سکیں. تحتانی میں عامہ تک ہے میرے خیال سے. دیکھیں آپ کا خاصہ تک ہے تو پھر آپ کو وسطانی درجے میں الحاق کرانا پڑے گا. تو ڈائریکٹ ہی ایک ہی دفعہ پریکٹس سے کر کے آپ کی ظاہر کی الحاق فیس کو آپ کو جمع نہیں کرانی ہوگی. سالانہ جو فیس ہوتی ہے 2023 کی وہی آپ کو ادھر سے منظوری ملنے کی صورت میں آپ کو اپنا الحاق سرٹیفکیٹ دینا ہوگا واپس. وہ اس میں درجہ اس کا بڑھا دیں گے اور آپ کو اضافی فیس بھی جمع کرانی ہوگی. اس کے لیے ہماری مدد کی کوئی ضرورت ہو تو کمیونیکیشن رابطے اور اس کا ذریعہ میں فراہم کر دوں گا انشاءاللہ. تو پہلے فرصت میں کرانے تاکہ جو امتحان کا وقت آئے تو اس وقت تک آپ کا ادارہ جو ہے وہ درس نظامی کے اداروں میں شامل ہو چکا ہو اور آپ کے یہ بچے جو آپ کی محنت ہو آپ کے پلیٹ فارم سے ہی ان بچوں کا داخلہ جائے. تو یہ ایک خوشی کی بات ہوگی بہت زیادہ. یہ تو خیر تنظیمی بات ہو گئی. میرے لیے میں راستے میں سوچتا آ رہا تھا کہ کیا اللہ کی شان ہے کہ مولانا آپ کی کلاس کے ایک اور ساتھی مولانا مفتی محمد صابر صاحب انہوں نے بھی ماشاءاللہ قریب بھی ادارہ بنایا ہوا ہے. ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے دو ساتھی اتنے قریب ادارے بنا لیں دین کی خدمت کریں اور وہ بھی درس نظامی. تو میرے لیے بڑی سکون قلب کا باعث ہے یہ چیز. اور مولانا نے مجھے چند دن پہلے فون کر کے بتایا تھا مولانا محمد صابر صاحب نے کہ جنوبی پنجاب میں ان کے ایک بچے کی عالیہ میں پوزیشن آئی ہے. تو یہ مزید اس کی خوشی کا باعث ہے. اور آپ حضرات غیر معمولی محنت کے ساتھ جان فشانی اور لگن کے ساتھ تعلیم حاصل کریں گے تو میں توقع کرتا ہوں کہ مدارس کی دنیا میں جو مدارس کی اہمیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ان کی تعلیمی کارگزاری سے کہ کتنے بچے پڑھتے ہیں اور امتحان میں کتنے شرکت کرتے ہیں. اصل جو کارگزاری الحمدللہ تو یہ جو کارگزاری ہوتی ہے نا آپ کی وہ تعلیمی کارگزاری سے ادارے کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. تنظیم المدارس کو یہ معلوم نہیں ہوگا مفتی الرحمان صاحب اللہ کو یا ان کے سامنے یہ چیز نہیں آگے ہوگی کہ اس ادارے میں یہ پودا بھی لگا ہوا ہے یہ کب بنا یہ ساری یہ کچھ نہیں ہوتا. یہ کہ ملتان کا ایک ادارہ ہے کہ جناب وہ اب یہ ہے کہ درس نظامی بھی اس میں آ گیا ہے. اور اگر آپ میں سے کسی بچے کی نمایاں کارگزاری سے یہ امتحانی لسٹ میں کسی اسپیشل اس میں آئے تو یہ بہت خوشی اور راحت کی بات ہوتی ہے. تو یہ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ قرآن پاک کی بڑی فضیلت ہے. قرآن پاک کو صرف پڑھنا تلاوت کرنا بڑے اجر اور ثواب کا باعث ہے. میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا لیکن ایک حدیث پاک جو میں نے پچھلی حاضری میں بیان کی تھی آپ کے سامنے اس حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں کہ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ جس شخص نے قرآن پاک پڑھا اور اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا. ظاہر ہے کہ عمل جو ہے وہ کوئی رہنمائی مانگتا ہے. بندے کے سامنے کچھ ہوتا ہے پھر اس کو جو ہے نا وہ اس کی پابندی کرنے اور اس کو ایک ٹارگیٹ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو جس بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرا ٹارگیٹ کیا ہے میرا مقصد کیا ہے میں نے کام کیا کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو نہیں کر سکتا کچھ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنے سے پہلے آپ کو قرآن کے کا ترجمہ اس کی تفسیر اس کا معنی مفہوم اس کے مطلب ہے کہ جو تفسیر ہے وہ سب کچھ سمجھنا ہے اور سمجھیں گے تو پھر آپ کے دل کے اندر عمل کی جو ہے وہ ایک امنگ پیدا ہوگی اور شوق اور جذبہ بڑھے گا. اور ایسے شخص کے بارے میں ہی ہے حدیث پاک میں کہ البس والداہ تاجین یوم القیامہ اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک دمک اور روشنی تابناکی اور خوبصورتی جو ہے وہ سورج سے برا ہوگی بہت زیادہ ہوگی. تو حدیث پاک میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ یہ تو ان والدین کی بات ہے جنہوں نے اپنے بچے کو اس کام کے لیے وقف کیا
تو جس بچے نے خود محنت کر کے یہ کام حاصل کیا، تم تصور کر سکتے ہو کہ اللہ کے انعام میں کس درجے پر وہ ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس معراج کو صحیح طور پر پانے کے لیے یہ جو تعلیم ہے نا، یہ آپ کے لیے اہم ترین ذریعہ ہے۔ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، آج کل یہ بہت ضروری ہے اس قسم کی باتوں کے بارے میں یہ کرنا، اور ماشاءاللہ مولانا محمد ابراہیم صاحب جو ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی حسن تربیت کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور یہ چیز لازمی اور ضروری ہے۔ آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ آپ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو نماز کے لیے شرائط ہیں کچھ۔ ایک اہم ترین شرط آپ بتائیے، آپ میں سے کوئی بچہ آپ کے ذہن میں ہوگی کہ نماز سے پہلے کیا ہونا چاہیے بندے کو؟ طہارت۔ طہارت میں آپ نے تو سمیٹ دیا اس کو، یعنی ایک ایسا لفظ بول دیا جس میں بہت ساری باتیں، 3 شرطیں پائی جاتی ہیں اس میں۔ طہارت کے اندر بدن کی طہارت بھی ہوتی ہے، طہارت کے اندر لباس کی طہارت بھی ہوتی ہے، طہارت کے اندر جگہ اور مکان کی طہارت بھی ہوتی ہے۔ تو میں دراصل یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے آپ کا جسم ہے، جس میں کیا کہتے ہیں جسمانی طہارت کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ وضو۔ آپ یاد رکھیے کہ یہ جو علم ہوتا ہے نا، علم یہ باطنی عبادت ہے، اندرونی، یہ دکھتی نہیں ہے، آپ کو وہ نظر نہیں آتی۔ آپ اس کا مطلب ہے کہ وزن نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی جائزہ نہیں لے سکتے، ٹٹول نہیں سکتے کہ یہ نرم ہے، گرم ہے، سخت ہے، کیا ہے، سائز کیا ہے، نہیں، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا نور ہوتا ہے جو باطنی اس میں ہوتا ہے۔ تو باطنی عبادت کے لیے آپ کو باطنی طہارت بھی چاہیے۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ تقویٰ، پرہیزگاری، رزق حلال کرنا، سچ بولنا، اور وہ تعلیمات جو اخلاق عالیہ کی صورت میں آپ کے اساتذہ محترم آپ کو ارشاد فرمائیں تو آپ کو دل و جان سے اس کا کرنا ہوگا۔ یہ میں تاکید اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جوانی دیوانی ہوتی ہے نا، تو اس عمر کے اندر بندہ بہت لاوبالی، لاپرواہ اور اپنے اس میں یہ کر لیتا ہے بہت ساری چیزیں۔ یاد رکھیے کہ انسان جو ہے نا حیوانوں کی طرح حیوان ہے، حیوان کہتے ہیں جاندار کو، تو جاندار گائے بیل بھی ہیں اور اونٹ بھی ہیں، اور اسی طرح ناپاک جانور بھی ہیں، اور جاندار کہیں ادھر دیکھیے بیٹے ادھر دیکھو۔ یہ بات میں زیادہ زور دے کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت جلد سبق شروع کرنے والے ہیں، تو جب آپ کو ساتھ پڑھائیں گے تو آپ کی اگر توجہ بٹی ہوئی ہوگی نا، تو پھر آپ یاد رکھیے کہ آپ محرومی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو ابھی تو ظاہر ہے کہ ابتدا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نے یہ کام کر لیا ہے اور کسی کوتاہی کے مرتکب ہوئے، لیکن یاد رکھیے ادھر ہوتا رہتا ہے، آتا ہے جاتا ہے کوئی سکا کہ آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کو اس سے مطلب ہے جو آپ کے معلم آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو اسے محفوظ کرنا ہے، دل و جان سے اسے قبول کرنا ہے، اور اس کی حفاظت کرنی ہے، اسے یاد کرنا ہے، اس کا تکرار کرنا ہے، اور اس کو پھر کہنا بیان کرنا ہے، سوال جواب کی صورت میں امتحان یہ وہ سب کچھ آپ کی کارگزاری سے نظر آنا چاہیے کہ آپ نے سبق کی طریقے سے سنا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ورنہ جہاں تک کام کرنے کی اس کی بات ہے تو بہت ساری چیزوں کی مثال کے طور پر طاقت ہے، طاقت، تو طاقت جو ہے نا یہ انسانیت نہیں ہے، طاقت جو ہے نا انسانیت نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جانوروں میں ایک جانور بہت بہادر اور شجاع سمجھا جاتا ہے اور اس کی مثال دی جاتی ہے، کون سا جانور ہے؟ شیر۔ کہا جاتا ہے فلانا تو شیر بہادر ہے، وہ مطلب ہے کہ جو بلی سے بھی زیادہ مطلب ہے کہوں نا، تو آج کل لوگ اپنے آپ کو شیر کہلانے میں بڑی عزت محسوس کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ طاقت اور بہادری کی مثال دی جاتی ہے تو ادھر زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی صلاحیت، تو جانور بعض ایسے ہیں کہ موٹے سے موٹا انسان بھی ان کے پیٹ کے اندر سما جائے، تو جن کے پیٹ میں انسان پورا سما سکتا ہے تو ان کو کھانے کی گنجائش تو بہت ہی زیادہ ہوگی نا بھائی، تو کھانے میں بھی وہ جو ہے آگے ہیں۔ اسی طرح جنسی خواہشات، سمجھ رہے ہیں مطلب اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، میں صرف بات سمجھا رہا ہوں، خدا نخواستہ آپ کے ذہن کو ناپاک نہیں کر رہا، آپ کو یہ احساس دلا رہا ہوں۔
جنسی خواہش کی جو تکمیل ہوتی ہے نر مادے کے تعلق اور اس کے ساتھ جانور ہیں، بلکہ ایک جانور ہے جو پرندہ ہے اور بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کی شکل غیر معمولی ہوتی ہے، غیر معمولی طور پر اس کے اندر. تو پتہ یہ چلا چاہے وہ شجاعت و بہادری کی صورت ہو، چاہے وہ کھانے پینے کی صلاحیت کی بات ہو، چاہے وہ جنسی جذبات کی تسکین کی اس میں ہو، ہر ایک میں دوسرے حیوان کہیں آگے ہیں انسان سے. انسان کی برتری جو ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ علم کی وجہ سے. تو میں آپ سے یہ توقع کروں گا کہ خوش نصیبی سے آپ کو یہ درس گاہ ملی جہاں آپ نے حفظ کیا، یہاں سے آپ کے استاد صاحب نے آپ کی ذہن سازی کی، آپ کے والدین کو یہ توفیق ہوئی، وہ بھی ان کے سمجھانے سے قائل ہوئے اور آپ کو اس راہ پر لگایا. تو اب آپ ان کی آبرو عزت اور اس کا خیال رکھیے اور ان کی توقعات پر پورے اتریے، اس لیے کہ ان کو صرف اس چیز کا کہ انہوں نے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دیا، اپنی خدمات معاف کر دی. آپ جوان ہیں، سارے ان کی بہت بڑی خدمت کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دیا. اب آپ جتنی بھی نیکیاں کریں گے نا، اس سب کا آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ کے استاد محترم دیگر اساتذہ جو آپ کو پڑھائیں گے ان کو، اور آپ کے والدین کو بھی، جن کی دعائیں آپ کے شامل ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ خاندان کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنے اساتذہ کے لیے اور اپنے اس ادارے کے لیے جس سے آپ درس نظامی کی کلاس میں علم دین کے حصول کا آغاز کر رہے ہیں، تو اس کی آبرو اور عزت کا باعث بنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان گرامی ہے، غالباً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بات ہے، بخاری شریف میں جو ہے مشہور حدیث ہے، مَن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی اور خیر کرنا چاہتا ہے، خیر دینا چاہتا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین میں سمجھ دے گا. دین کی سمجھ، خیر بھلائی اس کے ساتھ ہو گئی اللہ تعالیٰ کی. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان گرامی ہے کہ جو شخص دین کی راہ پر چلتا ہے، علم کی طلب کے لیے، حصول کے لیے ایک راستے پر چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کی راہ پر چلا دے گا. ٹھیک ہے. تیسری ایک حدیث سے بات ہے کنز العمال کے حوالے سے، وہ حدیث بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے علم طلب کیا، تکفر اللہ لہ برزقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کا، اس کے رزق کا خود ذمہ دار بن جاتا ہے. یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے علم دین کے حصول میں کہ آپ جو ہے دولت، اس کی ہوس، اس کی خواہش، اس کے پیچھے دوڑنا اور اس کے لیے اپنی روایات کو پس پش ڈال دینا اور وہ کام جو ہے کر لینا جو ایک شریف آدمی کو نہیں کرنے چاہیے دولت کے حصول کے لیے. تو اس میں بعض اوقات لوگ لگ جاتے ہیں اور پھر کیا ہے وہ جناب دین کی تعلیم کو ترک کر دیتے ہیں، ان کی رغبت کم ہو جاتی ہے اور ایسا ہوتے ہوتے وہ سب کم ہو جاتی ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے تو عام جانداروں کا بھی روزی کا ذمہ لیا ہوا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر جو چیز چلتی بینتی ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کو رزق عطا فرماتا ہے. تو ماشاءاللہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. تو یہ کبھی جو ہے نا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میں یہ وہ فلاں یہ کر دیں. ایک صاحب جو ہے نا ایک عالم دین سے پوچھ رہے تھے کہ اپنے بچے کو عالم دین بنانا چاہیے یا اس کو PhD اسلامیات میں کرانا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ اپنے بچے کو عالم دین بنانا چاہیے، اس لیے کہ PhD جو ہے یہ ڈاکٹریٹ جس کی وجہ سے بندہ جو ہے نا وہ چیر پھاڑ کے بغیر وہ ڈاکٹر کہلاتا ہے، PhD ہوتا ہے. تو میں وہ جو ہے PhD ایک اسپیشل کسی مضمون میں ہوتی ہے، کسی خاص چیز پہ سبجیکٹ پہ تحقیق کرنا ہوتی ہے اس کو بندے کو، تو خاص اس کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص PhD کر رہا ہے اور اس کو یہ مقالہ لکھنے کے لیے، میں مثال دے رہا ہوں، میں چاہنے کا ایسا مثال دے رہا ہوں، اسے کہا جائے کہ عبدالعزیز سعیدی نام کا ایک بندہ ہے، یہ انگاروں کے اندر ایک عرصے سے تدریس کے شعبے سے منسلک ہے اور دیگر بھی کچھ ادارے کی معاملات ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی دلچسپی اور ذمہ داریاں اور معاملات یہ وہ اس کے ہیں.
بہت ساری خدمات ہیں جو مطلب ہے کہ ہوتی ہیں وہ ہم ان کو دیکھتے ہیں ایک فرد کے طور پر وہ کرتا ہے. تو آپ جناب پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں اس کی خدمات مذہبی کیا خدمات ہیں اور ادارے کے حوالے سے اس کی کیا خدمات ہیں, اس کے اخلاق کیسے ہیں, اس کی تعلیم کیا ہے, اس کی مطلب ہے کہ فوائد کیا ہیں, اس کی ذمہ داریاں, اس کے فرائض یہ وہ فلاں سماجی اور اس کا ربط عوام اور بہت سارے کام ایسے. تو مختلف شعبے بنا کے کوئی 10-15 جو ہے نا حوالے اور پہلو بنا کے گفتگو یہ وہ فلاں فلاں یہ وہ آپ اس کے بارے میں ایک مقالہ لکھیں. تو کوئی شخص اگر مجھ پر مقالہ لکھنا چاہے تو وہ اس پر لکھ دے گا, تحقیق کرے گا, اور جو پی ایچ ڈی تک ظاہر ہے کہ ایم اے کے بعد ایم فل کے بعد ہوتا ہے پی ایچ ڈی, تو یقیناً وہ کافی وقت پڑھا لکھا ہوگا نا, تو جب وہ سب پہنچے گا تو وہ اس پر مقالہ لکھ دے گا. مجھے یہ بتائیے کیا اس نے علم دین کے بارے میں بھی کوئی کام کیا اس دوران؟ او بھائی اس نے حدیث تو نہیں پڑھی نا, اس نے تفسیر تو نہیں پڑھی, کیا کیا اس نے ایک بندے کے بارے میں جو ہے نا کھوج کوئی کی اچھا برا یہ وہ کر کے یہ کھاتا تھا, کھانے پینے کی عادت یہ تھی, وہ بہت زیادہ کھاتا تھا کم کھاتا تھا, یہ وہ کرتے سوتا تھا, یہ کرتے اس کے اخلاق ادوار تھے, اس کی گفتگو ایسی ہوتی تھی, یہی کرتے تھے نا. اس میں اس نے 2 سال یا 3 سال یا بعض جگہوں پہ نا یونیورسٹی میں 4 سال بھی لگ جاتے ہیں. پی ایچ ڈی کے پیریڈ جو ہے نا اس میں کم از کم 2 سال ہیں اور زیادہ بھی اس سے ہو جاتا ہے. اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں تو بعض اوقات جو ہے اس سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ سارے عرصے کے اندر اس نے دین کا علم کیا حاصل کیا؟ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں, اس بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عالم دین بنانا پی ایچ ڈی کرانے سے بھی زیادہ فضیلت ہے. اس لیے کہ مجھے رات ایک بات کی ضرورت پڑی تو میں نے کسی پہلو سے کوئی بات کی تھی, حدیث بات یہ میں بیان کر رہا تھا درس میں مفصل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تزوج فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نکاح کیا, شادی کی, تو اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا, تو اسے چاہیے کہ آدھے دیگر کی بھی فکر کرے اور باقی جو ہے وہ سبھی کھا. تو میں نے اس پہ باتیں باتیں کی اور کہا کہ آج کل لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں جب شادی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں وہ لوگ بڑا فور حال ہوتے ہیں, حالات بالکل سازگار شاعری ہو کر کے مفت میں بچیوں کو گھر میں بٹھائے رکھنا, بچوں کو جانا مطلب ہے کہ جمع عمری اور اسے کر کے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا, اور اس میں اخلاقی بگاڑ یہ وہ فلاں فلاں یہ کر کے نہیں, اسی کر کے وہ اس میں وہ بات آئی. اس میں میرے چھوٹا بیٹا جو ہے نا وہ پریشانی اس کے حوالے سے بھی اس کا تذکرہ ہے بات. تو انہوں نے میں نے چند باتیں ایسی کی نا اس پر وہ دوست جو ہے نا اس پر کچھ حیران ہو رہے تھے, اس کا اظہار کر رہے تھے. تو آج کل کیا ہوتا ہے, یہ سب چیزیں تو آپ کو دین کا علم بتاتا ہے, یہ آپ کو دین کا علم بتاتا ہے, آپ کو بتائے گا کہ اگر کوئی بچہ بچی اس کے لیے مطلب ہے کہ حالات سازگار ہیں اور ضروریات کی کفالت آپ بھی کر سکتے ہیں, سب کچھ ہے, تو غیر معمولی طور پر گھر میں بیٹھی بچیوں کو مطلب کر کے بوڑھے ہونے پر چھوڑ دینا, بچوں کو جو ہے نا منہ ماری اور نظر بازی یہ وہ اس پر چھوڑ دینا, کتنی بڑی خرابیاں ہیں. دیکھیے 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں انہوں نے اتنی تاکید فرمائی, تو اب تو پھولوں طرح سے بہت پانی گزر گیا, اب تو گند ہے, نیٹ یہ وہ فلاں فلاں, ہر گھر جو ہے اس کے اندر فلم, اور بلکہ گھر کیا ہر جیب میں ہر مطلب ہے کہ نظر میں سے کر کے پہنچی ہوئی, تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں پچھلے دنوں کچھ ایک بات پڑھ رہا تھا, ایک وظیفہ پڑھ رہا تھا, تو اس کے اندر یہ تھا کہ بندے کو جو ہے نا وہ احتیاط برتنی چاہیے نظر کی. یقین جانیے میں کوشش کے باوجود اس سے نہیں بچ سکا, کیونکہ میری ایک عادت ہے کہ میں کچھ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ یقین جانیے دل کے اندر بالکل اس کی طرف رغبت نہیں تھی, لیکن نظر تو کا کام تو دیکھنا ہے نا, وہ تو پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوتی ہے, وہ آپ اس سے مبتلا ہو یا نہ ہو, نظر کا گناہ تو ہو ہی جاتا ہے نا اس سے کرتے. تو برخلاف میں یہ کروں گا کہ آپ اپنے اخلاق, اطوار اور خیالات کی پاکیزگی اور اس کو رکھیے. الحمدللہ یہاں پر یہ سب اچھا انتظام ہے, اور امید کرتا ہوں کہ وہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی مولوی جو ہے بھوکا مر گیا ہے, ٹھیک ہے, کوئی مولوی بھوکا مر گیا ہے, اور مولوی کو یہ بھی پرابلم نہیں ہوتی کہ ڈاکٹر صاحب نے اتنی فیس لے لی, فلاں صاحب نے اتنی فیس لے لی, بھائی کیا ہوا, اور یار کمال ہے
اتنا خرچ کر کے میں اس عہدے پر پہنچا ہوں تو کماؤں گا نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف امتحانی فیس دینی پڑتی ہے اور وہ بھی تھوڑی سی ہوتی ہے، بڑی ہونے کے باوجود بھی ابھی تھوڑی سی ہے۔ اور لوگ آپ سے کیوں حسد کرتے ہیں؟ جب آپ اس سمے 9 سال کی تعلیم کے بعد ڈبل ایم اے جب شاہد العالمیہ کریں گے نا تو اس وقت آپ کی تعلیم ڈبل ایم اے ہوگی، ایم اے اسلامیات اور ایم اے عربی کے برابر ہوگی، اس پر آپ ایم فل کر سکتے ہیں۔ لوگوں سے یہ حسد جو ہے نا ان کو مارے جا رہا ہے کہ یہ بڑی بات ہے، ہمارے چندوں اور خیراتی سسٹم میں پڑھ کر یہ لوگ جناب کیا ہیں آ جاتے ہیں اور جناب یہ کر کے یہ صاحب ایم فل ہیں، یہ جناب پی ایچ ڈی ہیں، یہ عالم دین بھی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں فلانی کر کے یہ ہم سے افضل اور برتر بن کے جناب ہمارے آفیسر بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ علم دین آپ کو عزت دیتا ہے اور یہ ایسا اعزاز ہے کہ جسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اگلے دن میں مسجد میں بات کر رہا تھا، جان بوجھ کر میں نے یہ بات کی، میں نے کہی بات یہ ہے کہ ہم جیسے بھی ہونا، جتنے بھی کمزور ہونا، ہم کمی نہیں بھی ہونا، علم ہمیں قرآن ہمیں یہ عزت دیتا ہے کہ یہاں اگر عارف علوی بھی آ جائے نا اس مسجد میں امامت کے لیے تو عبدالعزیز سعیدی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ سونے کی بات ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ علم قرآن کی خدمت دین کا علم حاصل کرنا آپ کو کتنی عزت دیتا ہے۔ لہٰذا کبھی اس چکر میں نہ پڑیے گا میں یہ ملازمت لے لوں گا، میں یہ وہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، نہیں۔ آپ اساتذہ کی رہنمائی میں اخلاص کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ تعلیم حاصل کیجیے گا۔ ایک بات اور کروں آپ سے، طلباء میں ایک بیماری ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں پہ بہت دھیان دیتے ہیں۔ کبھی بھی شوقیہ چھٹی نہ کیجیے گا۔ اگر فرض کریں میں مان لوں کہ آپ کے ہاں دائرے کی سلسلہ بڑھے نا تو پھر متعدد اساتذہ ہوں گے پڑھانے والے، کوئی ساتھ ساتھ جو ہے مطلب ہے کچھ چھٹی پہ دے کر کے آپ کے پاس جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ 2 سال چھٹی پہ ہیں۔ فرض کریں اگر آپ کے 8 پیریڈ ہے، 7 پیریڈ ہے، 6 پیریڈ ہیں، آپ کو بتا دوں کہ ایک سبق ہوگا، باقی سارے استاد صاحب تو چھٹی پہ ہیں، کسی کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا، کوئی کہیں کورس پر چلا گیا، کوئی اس نے گھر چلا گیا، گھر کا تو نہیں وہ فلاں ہے۔ آپ کو یہ جواز نہیں ہے کہ اگر آپ کی ضرورت نہ ہو تو آپ گھر میں بیٹھے رہیں، آپ کو مدرسے میں آنا چاہیے۔ ایک سبق پڑھنے کے لیے 6 میں سے 7 میں سے 8 میں سے ایک سبق پڑھنے کے لیے بھی آپ کو مدرسے میں آنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آپ اس چیز کی پابندی کریں گے تو پھر جب آپ عالم دین بنیں گے تو اس وقت جب آپ مدرس بن کے منصب پر بیٹھیں گے نا تو آپ کا سینہ جو ہے نا اعتماد سے چوڑا ہوگا۔ آپ طلباء کو بات کریں گے نا تو آپ کو کوئی شرمندگی نہیں ہوگی۔ بہت سارے ایسے ہیں ہمارے علماء کرام ہیں وہ بات کرتے ہیں نا تو مجھے ان کی اس پر ہنسی آتی ہے کہ یار ہمیں تو پتا ہے نا کہ آپ کیسے طالب علم تھے، ہمیں تو معلوم ہے کہ آپ کیسے طالب علم تھے، کتنی ذمہ داری سے پڑھتے تھے۔ تو جب بندے کا اپنا ذہن مطمئن ہوتا ہے نا تو وہ طالب علم جو وقت ضائع کرتا ہے، وہ طالب علم جو کسی کا گرا کرتا ہے، جو غیبت کا مبتلا میں مبتلا ہوتا ہے، جو کسی سے حسد کرتا ہے، جو خام خواہ ایسی بدگوئیاں ادارے کے معاملات کے اندر ٹانگ اڑانا، اس کے اندر وہ کلے نکالنا، اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے، دیکھو جی فلاں فلاں یہ کر کے نہیں، آپ کو یہ چیزیں نہیں کرنی، آپ کو علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے اور علم حاصل کرنا ہے۔ آپ جب یہ کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی وجہ سے ادارے کی عزت بڑھے گی، جبکہ ادارے نے آپ کو وہ کچھ دیا ہوگا جو آپ کو لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی باہر سے نہیں مل سکتا، اسی سسٹم میں مل سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میرے خیال میں کریمہ شریف شروع کرنے ہے۔